محترم سامعین کرام، زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر صرف حسرت ہی باقی رہ جاتی ہے، اور ماہ رجب المرجب انہی قیمتی لمحوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کی تیاری کا موقع بھی دیتا ہے اور گناہوں سے واپسی کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مہینے کو صرف دن گن کر گزار دیں گے یا اسے اپنی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم جانیں گے کہ ماہ رجب کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ہم اسے کیسے ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے تو اس مضمون کو توجہ اور دل کے ساتھ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس میں کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور دیگر اس کی تاریخی جو حیثیت ہے وہ کتنی تابناک ہے، یہ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں تو یہ ماہ رجب المرجب کے حوالے سے بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے، اور آپ اس مہینے کو کس طرح سے گزاریں گے، کس طرح گزارنا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، یاد رکھیں، یہ جو ماہ رجب ہے یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا ماہ رجب۔ اب یہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا۔ یاد رکھیں، اس کی مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں ان 4 مہینوں میں، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں جنگ کرنا منع تھا۔ ان مہینوں کو اس وجہ سے حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے یہ کہ یہ حرمت والے مہینے اس لیے بھی ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا جو جرجو وہ 2 گنا کر دیا جاتا ہے، یعنی 2 گنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ جو پہلا حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو دوسرا حکم ہے کہ اس مہینے میں یا اس کے علاوہ جو دیگر یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک نیکی کرو تو 2 نیکیوں کا ثواب، یہ اب بھی قائم ہے۔ یعنی اب بھی اگر آپ ماہ رجب، ماہ محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں، ان 4 مہینوں میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کریں، یہ ماہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، خوب بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی غریب کے کام آ جائیں، رات کو تہجد ادا کرنے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن، جو بھی آپ نیک کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں 2 گنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا مفسرین کرام نے اس حوالے سے یہ بھی لکھا ہے، اس میں علامہ قرطبی شامل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نیکیوں کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی 2 گنا ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرتے ہوئے ان مہینوں کو گزارے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین رزلٹ ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، رجب کا مہینہ اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو یاد رکھیں، اب رجب کا جو مہینہ ہے، اس کا نام اور اس کا معنی کیا ہے، تب جا کر آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا افضل ترین مہینہ ہے۔ رجب کا ایک لفظی معنی ہے تعظیم، یعنی یہ جو مہینہ ہے تعظیم والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کی عظمت کا نقش جو ہے ایک بندہ مومن کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے۔ بندے کو جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، سبحان ربی العظیم، رکوع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے، یہ تسبیحات ہم نماز میں کہتے ہیں،
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ہم جو ہیں اس کی پامالی نہ کریں اور اس کی تعظیم کریں، اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم مانیں، تو یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں نقش کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے تیز بہاؤ، رجب کا ایک معنی ہے تیز بہاؤ، تو اس حوالے سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پانی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور ایک پانی ہے جو آہستہ آہستہ چلتا ہے، تو تیز بہاؤ کو جو ہے وہ رجب کہتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں یعنی رجب کے مہینے میں جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اس توبہ کرنے والے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ تو کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں اس مہینے میں، تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ، جس طرح تیز بہاؤ ہوتا ہے پانی کا، اسی طرح تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑھ کے آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ یعنی ایک معنی اور ہے اس کا جس کو مطہر کہتے ہیں، یعنی پاک کرنے والا۔ تو جو بندہ اس مہینے میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ اسے اپنے دامن میں سمیٹتی ہے، اس کے دل کو پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ جو گناہوں کا اور بدعملیوں کا ایک زنگ دل پہ چڑھ جاتا ہے، وہ زنگ تیزی کے ساتھ، اور جب تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت بڑھتی ہے تو وہ زنگ دل سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کی تاریخ کی حیثیت کو اگر آپ جانیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تاریخی حیثیت اس کی اتنی تابناک ہے اور اتنی خوبصورت ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 3 رجب کو حضرت سلطان العارفین خاتم التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہے۔ 4 رجب کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ 6 رجب کو خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ 14 رجب کو ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور 15 یا 16 رجب کو حضرت سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور 22 رجب کو سلطان الاسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اور اس مہینے کی بہت بڑی نسبت 27 رجب کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو ان ساری نسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس مہینے کی فضیلت ہے، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن جس طرح خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسری مساجد اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اسی طرح باقی مہینے بھی فضیلت والے ہیں، لیکن رجب کی فضیلت اس نسبت کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا۔ اب جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنے روزے رکھے جائیں تو سنیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمائے گا۔ دوسرا لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے، اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے اس نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا لیے۔ محترم ناظرین، اور جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے، جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں اللہ کا دریائے رحمت کتنا جوش پر ہوتا ہے، اور روزہ داروں کے لیے کتنا بڑا اجر ہوتا ہے کہ وہ کتنا کریم رب ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینا، اور ایک ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اس مہینے میں 10 روزے نفلی روزے رکھتا ہے، کیونکہ فرض واجب نہیں، اگر کوئی رکھے گا اجر ملے گا، نہ رکھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو رکھے 10 روزے
تو وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مہینہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا مہینہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو ماہ مبارک اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں، بے شمار رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اور یاد رکھیں جب یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا تھا تو اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، آپ بھی یہ دعا ضرور ضرور کیجیے گا۔ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ مہینہ سایہ فگن ہوتا تو آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو کوشش کریں دعا کوشش کریں دعا آپ ضرور کیجیے گا۔ اس دعا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، رجب، شعبان اور رمضان، اور ان تینوں مہینوں میں ایک ایک خاص رات ہے۔ ماہ رجب میں شب معراج ہے، ماہ شعبان میں شب برات ہے، اور ماہ رمضان میں شب قدر ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ماہ رجب ہے یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان جو ہے اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان پھر وہ جو بیج آپ نے بویا، پھر آپ نے اس کو پانی دیا، پھر جب وہ درخت بنا تو اس سے پھل کاٹنے کا مہینہ وہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں، اس میں آپ پھل کاٹیں، تو ظاہر سی بات ہے پھل تو وہی کاٹے گا جس نے بیج بویا ہو، پھر اس بیج کی حفاظت کی ہو، پھر اس کو پانی دیا ہو۔ تو آپ ماہ رجب میں توبہ کا بیج ڈالیں، ماہ شعبان میں پھر اللہ کی طرف ہی رجوع رکھیں، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، تو انشاءاللہ جب آپ ماہ رمضان میں پہنچیں گے تو اللہ کے قرب کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گی۔ اللہ کی خاص رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھیں بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے شب معراج اور شب برات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور شب بیداری کی نوافل میں ان راتوں کو گزارا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شب قدر عطا فرمائے گا۔ اور جسے شب قدر مل گئی، یاد رکھیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اسے ماہ رمضان میں شب قدر عطا ہو تو وہ ان 2 مہینوں کی قدر کرے۔ ان 2 مہینوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، فرما برداری میں اس مہینے کو گزارے۔ میرے دوستو، ماہ رجب کے اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کو اور اللہ اور ان کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنی آخرت کو سجائے نہ جانے پھر یہ مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رجب المرجب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں کی گئی ہماری چھوٹی سی نیکیوں کو بھی قبول فرما اور ہمیں اپنی خاص قربت عطا فرما۔ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرما کر خیریت اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے یا رب۔ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے اعمال سنوار دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی سب تک پہنچے، اور ایسے ہی دینی و اصلاحی مضامین کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی طرح آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔